بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک جادوگر ایک بار مکہ شہر میں بہت سوکھا پڑ گیا۔ کئی سالوں سے بارش نہیں ہو رہی تھی، جانور بھی پیاس سے مرتے جا رہے تھے، لوگوں کی حالت بہت خراب تھی، سب موت کی کگار پر تھے کہ انہی دنوں میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی اور حضرت عبد المطلب کی بیوی حضرت رقیہ نے ایک خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اے مکہ والو، تمہارے بیچ ایک نبی آنے والا ہے اور اس نبی کے ظاہر ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اس نبی کی وجہ سے تمہیں زندگی ملے گی اور تم پر خوب بارشیں ہوں گی، تمہاری فصلوں اور جانوروں میں برکت ہوگی۔ اے مکہ والو، اگر تم اپنے علاقے میں بارش کروانا چاہتے ہو تو اپنوں میں سے ایک ایسے انسان کو تلاش کرو کہ جس کا رنگ گورا ہو، قد لمبا ہو اور اس کی پلکیں گھنی ہو اور بھویں آپس میں ملی ہو۔ وہ انسان اپنے سارے لڑکوں کو لے کر نکلے اور تم میں سے ہر خاندان کا ایک انسان اس آدمی کے ساتھ جائے، سب پاک صاف ہو کر اچھے کپڑے پہنے اور خوب خوشبو لگائیں، اور سب سے پہلے جا کر کعبہ کے پاس حجر اسود کو چومیں اور پھر سامنے والے پہاڑ جبل ابو قبیس پر چڑھ جائیں۔ اس پہاڑ پر پہنچ کر وہ آدمی کہ جس کے بارے میں اوپر بتایا گیا ہے وہ بیٹھ کر بارش کی دعا کرے اور سارے لوگ آمین کہیں تو بارش ہو جائے گی۔ صبح اٹھ کر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی رقیہ نے یہ خواب جب مکہ والوں کو بتایا تو سب حیران رہ گئے اور کہنے لگے کہ یہ خواب کوئی عام خواب نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے ہمیں پیغام بھیجا گیا ہے کہ ہم اس طرح پہاڑ پر چڑھ کر دعا مانگیں تو ہم پر بارش ہوگی۔ اس لیے چلو اور اس آدمی کو تلاش کرو کہ جس کے بارے میں خواب میں بتایا گیا ہے۔ مکہ والوں نے اس آدمی کو تلاش کرنا شروع کر دیا تو وہ ساری خوبیاں جو خواب میں بیان کی گئی تھی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے اندر نکل آئیں۔ لوگوں نے آ کر حضرت عبد المطلب سے کہا کہ آپ ہی ہمارے سردار ہو اور آپ ہی کے اندر وہ ساری خوبیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں جو خواب میں بتائی گئی ہیں، اس لیے آپ چل کر ہمارے لیے بارش کی دعا کریں۔ عبد المطلب نے اپنے سارے لڑکوں کو جمع کیا اور مکہ کے ہر گھر سے ایک آدمی کو ساتھ لے کر کعبہ کے پاس آئے اور حجر اسود کو چوما اور پھر جبل ابو قبیس پر چڑھ گئے۔ حضرت عبد المطلب نے پہاڑ پر چڑھ کر بارش کی دعا کی اور سبھی لوگوں نے آمین کہا۔ ابھی دعا ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ اچانک آسمان پر کالے بادل چھانے لگے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بہت تیز بارش شروع ہو گئی۔ جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 7 سال کی ہوئی تو ایک دن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں درد ہونے لگا اور آپ پریشان ہو گئے تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ایک جادوگر کے پاس گئے۔ عبد المطلب نے اس جادوگر کا دروازہ کھٹکھٹایا لیکن اس نے دروازہ نہ کھولا۔ جب اس جادوگر نے بہت دیر تک دروازہ نہ کھولا اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کے ساتھ باہر کھڑے رہے تو اچانک اس جادوگر کے گھر میں زمین ہلنے لگی اور زلزلہ آ گیا تو وہ گھبرا کر باہر نکلا۔ جب اس جادوگر کی نظر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو وہ حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ اے عبد المطلب، یہ بچہ تمہارا کون ہے؟ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ یہ میرا پوتا ہے اور عبداللہ کا بیٹا ہے۔ تو اس جادوگر نے کہا کہ اے عبد المطلب، یہ لڑکا اس امت کا نبی ہے، اگر میں ابھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلتا تو گھر کی چھت مجھ پر گر جاتی۔ اے عبد المطلب، تم اس لڑکے کی حفاظت کرنا اور اسے یہودیوں سے بچا کر رکھنا، ورنہ اگر وہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو اسے قتل کر دیں گے۔ اور رہی بات اس بچے کی آنکھوں میں درد کی تو اس کا علاج خود اس
बच्चे के पास मौजूद है। यह सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बहुत हैरान हुए और पूछने लगे कि ऐसा कैसे। तो उस जादूगर ने जवाब दिया कि जाओ घर जाओ और इस बच्चे के मुंह में उंगली रखकर उसका थूक उसकी आंखों में लगा दो, फिर देखना कि इसकी आंखें खुद बखुद ठीक हो जाएंगी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने घर आकर यही किया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें बिल्कुल ठीक हो गईं। अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे। जब भी खाना खाने बैठते तो जब तक हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न आ जाते तब तक घर में कोई भी खाना शुरू न करता। और अल्लाह के रसूल की यह बरकत होती कि जब भी खाना कम होता तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर उस खाने में शरीक होते तो वो कम खाना भी सबके लिए काफी हो जाता और आखिर में खाना बच भी जाता। दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी 2 साल भी नहीं गुजरे थे कि अचानक एक दिन अब्दुल मुत्तलिब के दर्द उठा और उन्हें मौत के आसार नजर आने लगे। तो उन्होंने अपने बेटे अबू तालिब को बुलाया और कहा कि ऐ अबू तालिब, अभी तक मैं अपने पोते मोहम्मद का हर तरह से ख्याल रखता आया हूं और उसे किसी कमी का एहसास न होने दिया। अब यह बच्चा मैं तुम्हारे हवाले करता हूं, इसलिए इसकी खूब देखभाल करना और इस पर गुस्सा न होना। इतना कहकर अब्दुल मुत्तलिब की वफात हो गई। दादा की वफात पर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा रोए और परेशान हुए कि अब मेरा क्या होगा। लेकिन जिसकी हिफाजत खुदा करे उसके मददगार तो जमीन और आसमान भी बन जाते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को मक्का ही में हजून नाम के एक जगह पर दफन किया गया। जिस वक्त दादा अब्दुल मुत्तलिब का जनाजा उठा और लोग उन्हें कब्रिस्तान की तरफ ले जाने लगे तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे के पीछे पीछे रोते हुए चल रहे थे। एक बार एक सहाबी ने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल, क्या आपको अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब की वफात के बारे में कुछ याद है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ हाँ, मुझे याद है, मेरी उम्र उस वक्त 8 साल थी। दोस्तों, इसके आगे का वाकया इंशाअल्लाह जल्दी अपलोड किया जाएगा। वाकया पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। अस्सलाम वालेकुम।